اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ انشاءاللہ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ایک مسئلہ ہے جو کہ کچھ لوگ کو نہیں پتا، اور بلکہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، اس کے بارے میں اتنی زیادہ تحقیق نہیں کی ہوئی ہے۔ بیوہ عورت کی عدت کے بارے میں مسئلہ ہے، لیکن وہ تو سب جانتے ہیں کہ بیوہ عورت جو ہے وہ عدت کرتی ہے، مگر یہ نہیں پتا کہ اگر نکاح ہو گیا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی ہے تو کیا وہ عورت عدت کرے گی، کیا وہ لڑکی، بلکہ وہ تو ابھی اس وقت چھوٹی عمر میں ہوگی، کیا وہ لڑکی عدت کرے گی؟ اور ایک اور جگہ کے اوپر بھی اسی بارے میں ہے کہ کیا اگر مہر مقرر نہیں کیا ہوتا اس وقت انہوں نے نکاح کے وقت، تو کیا شوہر کے انتقال کے بعد اس کو حق مہر ملے گا؟ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص آئے، مسئلہ پیش کیا گیا، اسی قسم کا مسئلہ تھا۔ آپ نے فیصلہ دیا کہ مہر جو ہے لڑکی کو ملے گا، وہ اس کی حقدار ہے اور وہ عدت بھی کرے گی۔ اگر میرا فیصلہ درست ہے تو یہ اللہ کی جانب سے فیصلہ ہے، اور اگر میرا فیصلہ درست نہیں ہے تو یہ میرا اور شیطان کا فیصلہ ہوگا، اس میں اللہ اور اس کے رسول کے کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ وہاں پر جرا و ابو سنان بھی تھے، موجود تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، ابن مسعود ہم گواہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہم لوگوں میں برو بنت واشق، جن کے شوہر حلال بن مرہ اشجعی جو تھے، ان کے سلسلے میں ایسا ہی فیصلہ دیا تھا جو آپ نے کیا ہے۔ تو اب یہاں ایک بات پہلے یہ ظاہر ہو گئی ہے کہ عدت جو ہے وہ کرنی لازمی ہے، چاہے وہ رشتہ ازدواج کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ وہ رہی ہے یا نہیں رہی ہے، مجامت کی ہے یا نہیں کی ہے، وہ پھر بھی عدت کرے گی، کیونکہ اس کی شادی ہو گئی ہے، وہ انسان اس کا شوہر بن چکا ہوا ہے، کوئی منگنی نہیں ہوئی بھی، وہ باقاعدہ شوہر بن چکا ہے۔ اور یہ جو رسم ہے کہ رخصتی کی رسم ایک الگ سی بات ہے۔ رشتہ بنتا ہے نکاح سے، اور نکاح کے بعد وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ان کا پکا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ جو ایک بیوہ عورت ہے جس کی رخصتی ہو گئی ہوئی ہے، وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت اس لیے کرے گی کہ اگر اسے کوئی حمل وغیرہ ٹھہرا ہوا ہے تو پتہ لگ جائے گا، اور یہ لازمی نہیں کہ اگر وہ حمل کی وجہ سے اس کی وہ عدت گزارے گی، یہ ایک تحفہ ہے اس کی عورت کا اپنے شوہر کے لیے، آخری تحفہ جو وہ اس کو دیتی ہے اور اپنے شوہر کے غم میں بیٹھتی ہے۔ جتنی بھی بڑی عمر ہو، عورت کو عدت کرنی ہی کرنی ہے۔ پھر وہ لڑکی جس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، خالی نکاح ہوا ہے، وہ بھی عدت کرے گی، وہ بھی اس لیے عدت کرے گی کیونکہ اس کا بھی شوہر تھا، اور اس غم کے اندر، کیونکہ طلاق نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، اس غم کے اندر وہ بھی 4 مہینے 10 دن بیٹھے گی، پھر اس کو مدت کو پورا کرے گی، اور اس کے بعد پھر وہ عزت کے ساتھ جو بھی آگے اس نے جو بھی فیصلہ کرنا وہ اپنا کرے گی۔ تو لہٰذا یہ جو حق مہر کا بھی معاملہ ہے کہ کچھ لوگ حق مہر نہیں لکھتے ہیں، بعد میں وہ دے دیتے ہیں جو بھی ان کا سمجھ آ رہی ہے، اور بعض لوگ تو نہیں دیتے، حق مہر کرتے ہی نہیں، لکھتے ہی نہیں، ابھی بھی بہت جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے۔ لیکن جب یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ فیصلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس شخص کا یہی فیصلہ کیا تھا کہ اس کی فیملی میں جتنا بھی قسم کے مقدار ہے حق مہر دینے کی، اتنا ہی اس کے ساتھ حساب کتاب اس لڑکی کے ساتھ ہوگا۔ سورہ البقرہ کی ایک آیت ہے 234، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تم میں سے جو لوگ بیویاں چھوڑ کر فوت ہو جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، اور ہر بیوہ کو لازمی ہے، چاہے مجامت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، کہ اس نے 4 مہینے 10 دن کا اپنا سوگ منانا ہے۔ اور ویسے تو نارمل سوگ 3 دن کا ہے، لیکن صرف بیوہ کے لیے حکم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی، جو اپنے شوہر کی خاطر وہ بیٹھے گی، جس میں شوہر کو بھی وہاں پہ اچھا محسوس ہوگا، ظاہری بات اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک عورت اپنا آخری تحفہ جو شوہر کو دے رہی ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے غم میں وہ بیٹھے۔ تو اس لیے جو فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے ہوئے ہیں اس کو، اور جو رب تعالیٰ نے فرما دیا ہوا ہے، تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہے کہ نکاح تو ہو گیا مگر رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو اس لیے وہ میاں بیوی نہیں ہے۔ نہیں، نکاح ہو گیا،
رخصتی نہیں ہوئی، اس کے کوئی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. کبھی کوئی لڑکیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں تو وہ انتظار کرتے ہیں، کبھی کسی نے باہر جانا ہوتا ہے، پیپر ورک ہوتا ہے، اس کا سارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، کبھی کسی نے کوئی تیاری کرنی ہوتی ہے. سو اور باتیں ہیں جن کی وجہ سے کبھی نکاح کے بعد رخصتی وہ ڈیلے کر دیتے ہیں. یہ تو وہ ایک سوری یہ تو وہ ایک طرح سے عہد کر لیتے ہیں نا کہ بھئی ایک پکا کام کر لیتے ہیں کہ بس یہ ہماری ہی بیٹی ہے، ٹھیک ہے نا. منگنی وغیرہ تو آپ کو پتہ ہے یہ فضول رسم و رواج ہے. سو یہ رسم ہے رخصتی کی، اس کو آپ نکاح کے ساتھ مت جوڑیں. نکاح ہو گیا، ڈن ہو گیا، وہ میاں بیوی ہیں، وہ شوہر ہے اس کا. وہ چاہے تو رخصتی سے پہلے جب دل چاہے وہ اس کے ماں باپ سے بات کر کے اس کو اپنے گھر لے کے جا سکتا ہے، وہ اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، وہ اس کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا شوہر باقاعدہ بن چکا ہوا ہے. صرف ایک بیچ میں رخصتی کی جو لائن ہے اس کو کراس کرنا ہوتا ہے جو کہ کسی وجہ سے رکی پڑی ہوتی ہے. تو لہٰذا وہ لڑکیاں جن کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، اللہ نہ کرے ان کے شوہر کا انتقال ہو جائے، تو وہ بھی عدت کریں گی. یہ لازمی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اس کو قبول کرنا ہے. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں. خوش رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.